السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے روزے کے دن کی دعا۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من الصفاحۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالی جنت الفردوس میں اس کا گھر بنائے گا اور اس میں 70,000 کمرے چمکتے ہوئے نور کے ہوں گے، ہر کمرے میں 1000 تخت جن پر حوران جنت موجود ہوں گی، اور ہر کمرے میں 1000 فرشتے خدا کی طرف سے تحفے لے کر داخل ہوں گے۔ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے روزے کا ثواب۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ تمہارے جسم کے ہر بال کے بدلے بہشت کے اندر سفید موتیوں سے مزین گنبد بناتا ہے کہ جس کے اوپر اور نیچے 12,000 نورانی گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 12,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر حوران جنت کی نعمت موجود ہوگی، اور ہر روز فرشتے ہاتھوں میں ہدیے لے کر تمہارے پاس آئیں گے۔ ماہ مبارک رمضان کے مسائل کے حوالے سے کہ اگر سوال ذہن میں یہ قائم کیا جائے کہ روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے، تو ماہ مبارک رمضان کے روزے کے لیے ہر رات کو اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا، اور بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات کو ہی سارے مہینے کے روزوں کی نیت کر لے۔ ماہ مبارک رمضان کے رات کی دعا سرکار مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی رات تیسری رات 10 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے، اور ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ توحید 50 مرتبہ پڑھے گا، تو خدا کی طرف سے ندا کرنے والا یہ ندا کرے گا کہ آگاہ ہو جاؤ اے فلان فلان کے بیٹے، تم خدا کے آگے جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہو، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس رات قیام کرے اور رات بھر جاگ کر گزارے تو خدا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور دعا جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یا الہ ابراہیم و الہ اسحاق و الہ یعقوب والاسباط رب الملائکۃ والروح السمیع العلیم الحلیم الکریم العلی العظیم لک صمت وعلی رزقک افطرت وإلی کنفک آویت وإلیک انبت وإلیک المصیر وانت الرؤوف الرحیم قوّنی علی الصلاۃ والصیام ولا تخزنی یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ سورہ علق۔ اگر کوئی شخص سورہ علق رات یا دن کو تلاوت کرے اور اس دن یا رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید مرے گا، اور اسے اس کا ثواب رسول خدا کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے برابر ملے گا۔ اگر کوئی شخص سورہ علق لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو سفر میں تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا، بخیریت وہ اپنے وطن پہنچ جائے گا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔